جا رہا ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانی کی یاد میں ملک بھر میں جلوس برآمد۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں لیاری کے علاقے بغدادی میں گرنے والی عمارت سے ملبہ اٹھانے کا عمل مکمل، مشینری اور عملہ جائے حادثہ سے روانہ۔ متاثرہ عمارت پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بلا تعطل 50 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ ریسکیو حکام نے حادثے کے مقام کو کلیئر قرار دے دیا۔ 27 افراد حادثے میں لقمہ اجل بنے۔ اور ملک بھر میں 10 جولائی تک شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ NDMA نے خبردار کیا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں CPO آفس کا دورہ۔ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہدایت کی کہ سیکیورٹی ادارے مکمل الرٹ رہیں، معمولی کوتاہی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یوم عاشور کے جلوس کا فضائی معائنہ۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور IG پولیس غلام نبی میمن بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جلوس کی روانی اور سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ دشمن کی ہر سازش چکنا چور، ہر دھمکی پر ٹھوکر کی ضرب۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جنگ کے بعد پہلی بار بلا خوف و خطر مجلس اعضاء میں شرکت۔ مجلس شب عاشور میں علماء کرام، عوام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی شریک۔ سپریم لیڈر نے مجلس میں بلا خوف و خطر شرکت کر کے دشمن کو پیغام دے دیا کہ ایران دھمکیوں سے مروب ہونے والا نہیں۔ یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، یہ دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار رفقا کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، یوم عاشور تاریخ اسلام کا عظیم اور سبق آموز دن ہے۔ یہ دن صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال عطا کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یوم عاشور ہمیں حق اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی مشعل راہ ہے۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا جز۔ شہادت حسین علیہ السلام محض رنج و الم کا استعارہ نہیں بلکہ تحریک حیات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کربلا کا پیغام ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، عاشورہ صرف تاریخ نہیں، بیداری کا مرکز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امت کے لیے حق و باطل کی سرحد کو تا قیامت واضح کر دیا۔ شرجیل نام میمن کہتے ہیں، شہادت امام حسین علیہ السلام ہمیں ہر دور کے یزیدی نظام کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ یوم عاشور جو ہے اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں، اس قربانی کو جو ہے یاد کر رہے ہیں، لیکن جو قربانی جو ہے اپنے دین کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے فلسطینی اس وقت دے رہے ہیں، غزہ کے لوگ جو مسلمان جو دے رہے ہیں، اس سے بڑی عظیم قربانی جو ہے 1400 سال میں کسی مسلمان نے کسی خطے کے اوپر دنیا میں نہیں دی۔ آج بھی مسلمانوں کا یزیدیت کے ہاتھوں خون بہہ رہا ہے۔ فلسطین کے لوگ کربلا کی یاد کو دہرا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں آج غزہ بھی کربلا بنا ہوا ہے۔ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان مصلحت کا شکار ہیں۔ یوم عاشور پر مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں لگائی گئیں۔ اس قسم کی پابندیاں پہلے کبھی نہیں لگائی گئیں۔ چیف منسٹر صاحبہ خود ہر جگہ پر جا کر خود لوگوں سے مل کر جو ہے وہ پالیسیز ترتیب دیتی ہے۔ اسی طرح انتظامیہ کو بھی یہ حکم تھا کہ لوگوں کو ان کے پاس نہ آنا پڑے، یہ خود جو ہے یہ ہر جگہ پر جائیں۔ اور مجھے خوشی ہے یہ بتانے میں کہ پورے پنجاب میں اکراس دا بورڈ ہماری تمام انتظامیہ کے لوگ، RPOs ہوں، DPOs ہوں، DCOs ہوں، ACs ہوں، یہ سب خود لوگوں کے پاس چل کے گئے ہیں اور جا کر ان سے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरी इंसानियत के ज़मीर की आवाज़ है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने यौम आशूर के पुरअमन इनेकाद के लिए मिसाली इक़दाम किए। जुलूसों की सिक्योरिटी, सफाई और अज़ादारान की सहूलत को यकीनी बनाया गया। नफरत अंगेज़ी के खिलाफ साइबर पेट्रोलिंग भी मुतहरिक है। तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश कि जी कि जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज़ था वो चला है वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मसला ये भी था कि 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचा सकें। लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया बहुत अफसोसनाक है। जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कराची में 500 से ज्यादा खतरनाक इमारतें हैं, जिनमें ज्यादातर जिला जुनूबी में हैं।